خوش آمدید۔ اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اگر کوئی انسان خود زمین سے ہم کلام ہو، اس سے سوال کرے، اس پر صدیوں کے دکھوں اور نقصانات کا الزام لگائے، تو یہ کیسا منظر ہوگا؟ آج ہم جس تحریر پہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل یہی ہے، خون کی پیاسی دھرتی سے ایک مکالمہ۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی خود کلامی ہے جو انسانیت کے کچھ سب سے گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ تو کہانی کا منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ رات کا گہرا اندھیرا ہے، ایک قبرستان اور ایک شخص جس کا دل سوالوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کے کنارے پہنچتا ہے، اپنے ہاتھ ٹھنڈی مٹی پر رکھتا ہے، اور بس یہیں سے اس مکالمے کا آغاز ہوتا ہے جو جیسے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ خون کی پیاسی دھرتی مکالمے کا آغاز ہی ایک ایسے سیدھے اور سچ کہیں تو دل دہلا دینے والے الزام سے ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ایسا ہے کہ وہ زمین کی فطرت کو سیدھا کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اے دھرتی، تو آخر خون کی اتنی پیاسی کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ ہے وہ مرکزی سوال۔ یہ کوئی سائنسی انکوائری نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک ٹوٹی ہوئی روح کی فریاد ہے، ایک ایسی پکار جو زمین سے جواب مانگ رہی ہے جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ اور یہ سوال صرف ایک شخص کے دکھ کا نہیں بلکہ اس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ یہ المیہ تو اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود وقت۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، سوچیں، اس زمین نے نہ جانے کتنی ہی زندگیوں کو اپنے اندر نگل لیا ہے۔ معصوم لہو کا سوال، یہاں آ کر یہ الزام اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اب بات ان معصوم جانوں کی ہو رہی ہے جنہیں اس دھرتی نے بغیر کسی رحم کے نگل لیا، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا کوئی بوڑھا، کسی کو نہیں بخشا۔ کتنے بچوں کا معصوم لہو تجھ پر گرا، تو نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بچہ معصوم ہے، میں اس کا خون نہیں پیوں گی۔ سب سے پہلا سوال معصومیت کے کھو جانے پر ہے۔ زمین سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، اس پر تو رحم کرنا چاہیے تھا۔ کتنے جوانوں کے خواب خون میں بہہ گئے، تو نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جوان خواب دیکھنے آیا تھا، میں اس کی رگوں کا لہو نہیں لوں گی۔ اور بات یہی نہیں رکتی، اب ذکر ہے ان جوانوں کا جو آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے آئے تھے، لیکن زمین نے ان کے خوابوں کے بجائے ان کی رگوں سے لہو پینا زیادہ ضروری سمجھا۔ کتنے بوڑھوں کی بے بسی تیرے ذروں نے محسوس کی، تو نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بوڑھا اپنی عمر کی شام کاٹ رہا تھا، میں اس کی آخری سانسیں نہیں روکوں گی۔ اور پھر آخر میں ان بزرگوں کا ذکر آتا ہے جو اپنی پوری زندگی گزار چکے تھے۔ تو پیغام صاف ہے، زمین کی یہ بھوک کسی کو بھی نہیں بخشتی، کوئی زندگی کے آغاز میں ہو یا اپنے اختتام پر۔ تیرا پیٹ کتنا بڑا ہے؟ یہاں سے یہ دکھ اور یہ سوال صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتا، نہیں، اب اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس میں ہر جاندار شامل ہو جاتا ہے۔ روزانہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اور ان سب کا خون بھی تو یہی زمین پی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی یہ نہ بجھنے والی پیاس ہے جسے ہر روز، ہر لمحہ مزید خون چاہیے۔ تو آخر کار یہ سب دیکھ کر انسان بالکل مایوس ہو کر پوچھتا ہے، تیری پیاس کب بجھے گی؟ تو آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ سوال صرف سوال نہیں ہے، یہ زمین کی فطرت اور موت کے لیے اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک پر ایک گہری چوٹ ہے۔ ماں اور قبرستان۔ اب ہم اس مکالمے کے سب سے بڑے، سب سے گہرے تضاد کا سامنا کرتے ہیں، یعنی زمین جو زندگی دیتی ہے وہی موت کا گھر بھی ہے، ایک ہی وقت میں ماں بھی اور قبرستان بھی۔ اور یہی تو وہ تضاد ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف دیکھیے تو یہ زمین ماں کی طرح ہے، اپنی گود میں اناج اگاتی ہے، درختوں کو پالتی ہے، ہمیں زندگی دیتی ہے، لیکن دوسری طرف یہی زمین ایک قبرستان ہے جو ہمارا خون پیتی ہے، ہماری لاشوں کو خود میں دفن کر لیتی ہے۔ اور پھر وہی سوال اٹھتا ہے، آخر تو نے اپنی گود کو قبرستان کیوں بنا دیا؟ کائنات کا انتظار۔ جیسے جیسے یہ سوالات اپنے عروج پر پہنچتے ہیں، فضا میں ایک عجیب گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری کائنات ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی ہے، جواب سننے کے لیے اپنی سانسیں روکے ہوئے۔ کیا تجھے ہم پر رحم نہیں آتا؟ بس یہ ایک آخری سسکیوں بھرا سوال ہے، ایک ایسا سوال جو شخص کے سارے درد، ساری تکلیف اور ساری الجھن کو جیسے ایک ہی جملے میں سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن جواب میں کچھ نہیں آتا، صرف خاموشی ہے، ایک مکمل گہری خاموشی۔ ہوا بھی جیسے رک جاتی ہے، پرندے بھی چپ ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات نے واقعی اپنی سانسیں روک لی ہیں۔ اور یہ مکالمہ اسی خاموشی پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں اسی ایک گہرے اور پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آخر دھرتی کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔